روزانہ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان بھولتا بار بار ہے اور خطائیں بھی بار بار کرتا ہے۔ خطا کرنے والا اور بھول جانے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں بار بار موقع دیے ہیں کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، بہت ہمت والا ہے دروازہ ہے، بہت ہمت والا دروازہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے، لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو تو بہت برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں۔ یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی، اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے
जन्नतुल बकी में जाओ, एक भूखा आदमी खड़ा है, अपने घर से खाना ले जाओ और उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करो। नींद खुली तो आपने देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया और रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। घर से उम्दा खाना लिया, तोशादान लेकर के, कुछ माल व मता भी लेकर कब्रिस्तान में गए, ढूंढा कौन है यहाँ पर, तो देखा कि एक हाँफता कांपता हुआ 80 साल का बूढ़ा रोता हुआ नजर आया। अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ में तोशादान लेकर उसके करीब गए, कहा तू भूखा है? कहा हाँ भूखा हूँ। बैठ चल मैं तुझे खिलाता हूँ। दस्तरखान बिछाकर उसे अपने हाथों से खिलाया और उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो ज़रूरियात थीं उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो सारी चीज़ें दी। वो बूढ़ा पूछता है आप कौन हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मैं उमर इब्ने ख़त्ताब हूँ। वो डर गया। हज़रत उमर से कौन नहीं डरता था कि कहीं ये खिला पिला करके मुझे कोड़े ना मारे कि ज़िंदगी भर बांसुरी बजाने वाला आज पकड़ा गया है, हाँ आज मुझे ये सज़ा ना दे दे। वो कांपने लगा। कहा कि आप यहाँ कैसे? हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा और रब तबारक व तआला का हुक्म आया था कि तू भूखा है और तूने रिस्क मांगा है और मुझे तेरे रिस्क दे करके भेजा गया है। वो चीख मार करके गिर पड़ा जमीन पर और रोने लगा, अपने हाथ फैलाकर कहा सच फरमाया मौला तू अरहमुर राहिमीन है। 80 साल तुझसे दूर भागता रहा, एक बार क्या तुझे मैंने पुकारा, तूने वक्त की अमीरुल मोमिनीन को खाना देकर भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नाउम्मीदी और मायूसी जो शैतान लाता है, इससे बंदे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। इसीलिए मेरा मौला फरमाता अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, रब ताला फरमाता मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूं। तुम क्या गुमान करते हो? वो सख्त पकड़ करेगा, अभी मार डालेगा। वो गफ्फार है, कहार है, जब्बार है, लेकिन साथ में वो सत्तार भी है, वो रहमान भी है, रहीम भी है। अगर रब तबारक व तआला हर चीज पर पकड़ करता तो हमारा तो जीना ही नहीं था। यहाँ पर इतने गुनाह हो चुके और वो रब ताला फरमाता वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को माफ करने का इजहार ज्यादा फरमाता है। और जानते हैं आप, गुनाह जब आम होते हैं, मैं आपको अपने घर की बात बता दूं, मेरे घर में आप 4 दिन के मेहमान बन कर के आए हैं। कभी मेरी खिड़की तोड़ रहे हैं, कभी दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, कभी हमारे घर के बर्तन पटक रहे हैं, कभी फर्शी उखाड़ रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करूँगा? आपको निकाल कर बाहर कर देंगे, मेहमान नहीं, ये बला हो गई है, घर सारा उजाड़ रहा है। एक चीज पर छोड़ दिया जाए, 2 चीज पर छोड़ दिया जाए, ये इंसानों की फितरत है, इंसानों की फितरत। लेकिन रब्बे कायनात अपनी कायनात में हम बंदों को उतारा है, हमने क्या नहीं बिगाड़ा उस अपने गुनाहों से उसकी जमीन को लाल कर दिया। हाँ, उसकी नाफरमानी से हमने इस कायनात के रंग को बदल दिया। खुले आम गुनाह, नंगापन, बेहयाई, अय्याशी, सब कुछ होता रहा। उसकी कायनात है, उसकी जमीन है, उसकी सल्तनत है। और इन गुनाहों की वजह से जानते हैं आप, समंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तू मुझे इजाजत दे दे, मैं ऐसी तुग़यानी लाऊंगा कि ये सब हिलाक हो जाएंगे। हवाएं अल्लाह से इजाजत मांगती हैं, तू मुझे शिद्दत दे दे, मैं इतना तेज उड़ाऊंगी कि इनके परखचे उड़ जाएं। लेकिन जानते हो अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता है? समंदर को भी रब ताला फरमाता, हवाओं को भी कहता है रब ताला रुक जाओ, मैं मेरे बंदों के इंतजार में हूं, मेरे बंदों की तौबा के इंतजार में हूं कि मेरे बंदे मेरे पास लौट आएंगे। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है जानते हैं? रब ताला अपने बंदों से कब खुश होता है? मिसाल देकर के मेरे आका ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया। सहरा में, डेजर्ट में रेतीले मैदान होते हैं, उसका सफर बड़ा डेंजर होता है। आज भी डेजर्ट हैं बहुत सारे, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा आपने।
ہم گئے 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی، نہ ایک درخت نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں. اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، ادھر بھی آسمان. تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں. صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر، اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا، اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں، اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا. ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی، وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں. جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں، ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے صحرا میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا. بیچ راستے میں اسے نیند آئی، سویا. سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، صحرا میں، بیچ صحرا میں. اب جو سواری تھی وہ غائب ہے، کھانا پانی تھا وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں. گھبرا گیا، پریشان ہوا، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے. اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا. تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو، ایک جگہ وہ بندہ سو گیا. پھر سے سو گیا، اب راستہ بھی نہیں ملتا. سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی ہے. یہ مثال ہے، یہ مثال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا، کھوئی ہوئی سواری مل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے.